بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ينتقد علی الرواة فی غیر العدالت والضبط۔ راوی پر عموماً دو اعتبار سے جرح یا نقد یا طعن ہوتا ہے، جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، عدالت کے اعتبار سے اور ضبط کے اعتبار سے۔ اب یہ بتلا رہے ہیں کہ کبھی عدالت اور ضبط کے علاوہ بھی بعض امور ایسے ہیں جو موجب قدح اور طعن بن جاتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حقا ابن الصلاح اجماع جماہیر ائمۃ الحدیث والفقہ علی انہ یشترط فی من یحتج بروایتہ ان یکون عدلا ضابطا لما یروی۔ کہتے ہیں کہ اس پر تو اتفاق ہے تمام محدثین کا اور اہل فقہ کا کہ روایت اس کی قابل احتجاج ہے جو عادل ہے اور ضابط ہے۔ فَكُلُّ أَمْرٍ يُنَافِي أَحَدَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فَهُوَ جَرْحٌ فِي الرَّاوِي سَوَاءٌ وَرَدَ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا۔ اور جو ان دونوں کے منافی معاملہ ہو کوئی، ان دونوں شرطوں کے، عدالت کے اور ضبط کے، تو وہ راوی میں جرح کا، قدح کا، طعن کا سبب ہے، خواہ وہ جرح مطلق ہو یا مقید ہو۔ مطلق جرح پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ راوی کے بارے میں اطلاق کہہ دیا جائے کہ یہ ضعیف ہے، یا اس میں یہ کمزوری ہے، یہ نقص ہے، یا یہ کہ یہ کسی شہر کے ساتھ، بلد کے ساتھ، جس کو توثیق یا تضعیف ضمنی کہتے ہیں، جس کی تفصیل پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں وَسَمَّ أُمُورٌ أُخْرَى، یہاں پھر امور کچھ اور بھی ہیں، منتقدۃ علی الرواة، جو کہ نقد کا باعث بنتے ہیں راویوں پر، فی غیر عدالتہم و ضبطہم، ان کی عدالت اور ان کے ضبط کے علاوہ۔ کالتدلیس، جیسے کہ تدلیس ہے۔ اب تدلیس یہ موجب جرح ہے، مگر نہ اس میں عدالت میں جرح ہے نہ ضبط میں۔ یہ راوی میں ایسی صفت ہے کہ وہ راوی کا نام جس سے براہ راست وہ روایت سنی نہیں ہوتی، اس کا نام حذف کر کے دوسرے راوی سے جس سے فی الجملہ سماع ہوتا ہے، روایت ہوتی ہے، اس کے نام سے وہ روایت بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ تدلیس بھی آپ پڑھ چکے ہیں شرح نخبہ میں کہ علی الاطلاق یہ قدح نہیں ہے۔ یہ تدلیس قدح اس وقت ہے جب وہ قصیر التدلیس ہو یا ضعفاء سے تدلیس کرے۔ اگر وہ بعض ایسے مدلسین بھی ہیں جو ثقہ سے ہی تدلیس کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ ایسے اساتذہ سے روایت کرتے ہیں جن سے وہ تدلیس نہیں کرتے، معروف بات ہے امام یحییٰ بن سفیان بن عیینہ کے بارے میں کہ وہ ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، غیر ثقہ سے تدلیس نہیں کرتے۔ اس کے متعلق ما لہ و ما علیہ مزید بات جو ہے وہ شرح نخبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اسی طرح حشیم مدلس ہیں، مشہور مدلس ہے حشیم بن بشیر، لیکن جب یہ حسین سے صاد کے ساتھ، حسین سے جب یہ روایت کریں تو وہاں تدلیس نہیں کرتے، اور حسین کی سے روایت کرنے میں بشیر جو ہیں
وہ سب سے حسین کے شاگردوں میں کیا ہیں؟ وہ زیادہ ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو روایت ہے نا حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے نماز پڑھی فلم یرفع یدہ اللہ اول مرہ، صرف پہلی بار ہی انہوں نے رفع الیدین کی۔ امام احمد نے اس روایت کو معلول اسی لیے قرار دیا ہے کہ حسین سے سب سے زیادہ عصمت ہے حسین، اور حسین یہ روایت حسین سے ابراہیم تک روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود تک نہیں کرتے، سمجھے نا؟ تو بعض شیوخ ایسے ہیں یا بعض روات ایسے ہیں جو اب بعض شیوخ سے وہ کثیر مصاحبت کی وجہ سے وہ ان سے تدلیس کرتے نہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ان سے تدلیس کرنے کی؟ تو یہ ارسال تدلیس کا جو حکم ہے یہ گویا کہ علی الاطلاق یہ بھی نہیں، اس میں بھی کچھ شروط ہیں۔ وَكَثْرَةَ الْإِرْسَالِ اللہ اکبر کبیرہ وعند وعدم انتقاء الشیوخ، اور اپنے شیوخ کا وہ انتخاب نہیں کرتے، ہر شیخ سے روایت لیتے، ہر شیخ سے روایت لیتے ہیں، اپنے مشائخ کی روایات کا انتخاب نہیں کرتے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے نا کہ میں امام قتادہ کی روایات کا جائزہ لیتا تھا اور ان کے منہ کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہ حدثنا کہتے ہیں، سمیعت کہتے ہیں یا ان کہتے ہیں۔ یہ انتخاب ہے نا ان کی روایات کا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو معروف ہے کہ وہ راویوں کا بلکہ جو شیوخ ہے ان کی روایتوں کا بالخصوص انتخاب کرتے ہیں۔ غالباً اسماعیل بن ابی اویس ہے، کلام ہے ان پر کلام ہے، مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا مبیضہ جو تھا وہ امام صاحب کے سپرد کر دی کہ اس کو دیکھ لیں اور اس میں روایات کا آپ انتخاب کر لیں۔ تو امام صاحب نے ان کے اس بیاض سے روایات کا انتخاب کیا، ورنہ اسماعیل پر کلام ہے، مگر اس صورت میں امام صاحب کے منتخب روایات پر گویا کہ اسماعیل کا ذوف جو ہے نا وہ موجب جرا قدا نہیں رہتا۔ اور جو کیف متفق، اب دیکھیے امام سفیان ثوری ہیں کبار محدثین میں اور فقہاء میں شمار ہوتے ہیں، وہ ثقات سے بھی روایت کرتے ہیں اور ضعفاء سے بھی روایت کرتے ہیں، ثقات سے بھی اور ضعفاء سے بھی۔ البتہ ایک قول ان کا یہ ہے کہ ضعفاء کی روایات کو میں دیکھنے اور پرکھنے کے لیے جمع کرتا ہوں، دیکھنے اور پرکھنے کے لیے جمع کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک راوی میں کمزوری ہے کہ وہ اپنے شیوخ یا روات سے جو روایت بیان کرتا ہے اس کا لحاظ نہیں رکھتا، ثقہ ہو تب بھی، ضعیف ہو تب بھی، قابل قبول ہو تب بھی، ناقابل اعتبار ہو تب بھی، ہر ایک سے روایت لے رہا ہے اور ہر قسم کی روایت لے رہا ہے۔ یہ بھی فی الجملہ راوی میں عیب ہے۔ کہتے ہیں الاصل الشرعی لاعتبار العدالت والضبط فی الروات۔ اب اصلی مسئلہ کیا ہے جی؟ عدالت اور ضبط کی وجہ سے راوی پہ جرح ہونے کا شرعی طور پر اس کا ثبوت کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاصل فی اعتبار عدالت الراوی قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین۔
کہ جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی چھان پھٹک کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، خوب اس کو چھان لیا کرو۔ نبا اصل میں اس خبر کو کہتے ہیں جو نہایت اہم ہو اور نہایت مفید ہو۔ نبا اس کو کہتے ہیں جو نہایت اہم اور بہت بڑی اہم خبر ہو۔ یسألونک عن النبأ العظیم، اسی نبا سے نبوت بھی ہے نا، نبی ہے تو نبی بھی چونکہ خبریں بڑی اہم دیتا ہے، نبی بھی خبریں جو بھی دیتا ہے وہ سب اہم ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاسق کی روایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی چھان پھٹک کر لیا کرو۔ اب جس کی عدالت ہو، ثابت ہو، اس کی چھان پھٹک کی ضرورت گویا کہ نہیں ہے۔ چھان پھٹک کی روایت کی ضرورت اس کی ہے جس کے بارے میں اشتباہ ہے، جس کی عدالت کے بارے میں کیا ہے؟ اشتباہ ہے۔ ووجہ الدلالہ ان الآیات نص فی وجوب التبیین والتثبت من حقیقت خبر الفاسق، کہ یہ آیت نص ہے کہ واجب ہے، لازم ہے پختگی کے ساتھ اور تبیین کے ساتھ فاسق کی خبر کی حقیقت معلوم کرنا۔ فاسق کی خبر کی حقیقت معلوم کرنے پر یہ آیت کیا ہے؟ نص ہے۔ کہتے ہیں وَالْأَصْلُ فِي اعتبار ضبط، یہ تو ہے ہوا کس اعتبار سے؟ اس کی عدالت کے اعتبار سے۔ وَالْأَصْلُ فِي اعتبار ضبط الحدیث المتواتر، اور جو ضبط کے بارے میں روایت ہے یا قاعدہ ہے، اصول ہے، اس کا استدلال متواتر حدیث سے ہے۔ اور وہ متواتر حدیث کیا ہے؟ نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحافظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غیر فقیہ ورب حامل فقه الى من هو افقه منه الحدیث۔ الحدیث، یہ حدیث معروف ہے، اور اس پر حضرت شیخ کیا ہے نام یار، شیخ عبد المحسن عباد حافظہ اللہ، انہوں نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے، اسی کی تخریج بھی کی ہے، اور اس حدیث سے جتنے احکام مستنبط ہوتے ہیں ان کو بھی جمع کیا ہے۔ آپ نے وہ رسالہ دیکھا ہی ہوگا، تقریباً 100 کے قریب اس حدیث سے انہوں نے مسائل استنباط کیے، 100 کے قریب۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دراست و حدیث نظر اللہ عمران سامع مقالتی، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اب حدیث ہے، اب اس میں دیکھیے نظر اللہ عمران، اس سے وہ حضرات جو روایت کے لیے تعداد کو شرط قرار دیتے ہیں کہ 2 آدمی ہوں روایت کرنے والے، 3 ہوں، پھر وہ روایت قابل قبول ہے۔ لیکن یہ حدیث خبر واحد کی حجیت کے لیے بھی کیا ہے؟ دلیل۔ اسی طرح فرب حامل فقہ کے لفظ ہیں، غیر فقیہ کے لفظ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ راوی کے لیے فقہ کی شرط نہیں ہے۔ راوی کے لیے فقہ کی جو شرط عائد کرتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے۔ ان حدیث کے الفاظ سے ہی یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اس دعا کا جو ہے نا وہ اس دعا کو قبول کیا ہے۔ آگے حضرت مصنف فرماتے ہیں وفی بعض روایات ہی، اس کی بعض روایات میں یہ لفظ بھی ہیں سامع منا شیئن فبلغہ کما سامع، کہ اس نے ہم سے حدیث سنی اور جیسے سنی اس کو آگے۔ اب اس لفظ سے مرسل سے احتجاج بھی نکل گیا،
اس لفظ سے مرسل سے استدلال بھی نکل گیا، کیونکہ مرسل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع نہیں ہوتا نا، لفظ ہیں من سمع منا شیئا، اور اسی سے اتصال سند بھی واضح ہو گیا، فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَ، ضبط بھی معلوم ہو گیا، جس طرح سنا تھا اسی طرح آگے بیان کر دیا، گھبلا اس میں نہیں کیا۔ ووجہ دلالہ کہتے ہیں ان قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فحافظها نص علی الحفظ وهو يشمل الحفظ فی الصدر وفی الکتاب، اور یہ دونوں ہی کو شامل ہے، ضبط صدر کو بھی اور ضبط کتاب کو بھی۔ نمبر 2 وقولہ فبلغہ کما سمع نص علی اعتبار ضبط عند العطاء، یہ نص ہے یہ ضبط کے اعتبار کا، حفظ کے اعتبار کا، یاداشت کا، عند الادا، ادا کرتے وقت جب حدیث بیان کرے تو اس کو وہ حدیث ذرا تھوڑا سا سوچے اور فوراً وہ روایت جیسے سنی تھی اسی طرح بیان کر دے، تو یہ کیا ہے اس کا ضبط درست۔ نمبر 3 جیم ان هذا الحدیث قد ورد بالفاظ متنوعہ، کہ یہ حدیث مختلف متنوع الفاظ سے وارد ہے، تدل علی انہ قد روی بالمعنی، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ روایت بالمعنی بھی مروی ہے، یہ روایت ایک ہی لفظ سے منقول نہیں بلکہ اس کے الفاظ مختلف ہیں، تو مختلف حدیث اس حدیث کے الفاظ سے اس کا نقل ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روایت بالمعنی کیا ہے، درست ہے، اس کی اجازت ہے۔ وَذَلِكَ أَحَدُ وَجْهِ الْأَدَاءِ وَجْهَيِ الْأَدَاءِ، ادا کے دو طریقے ہیں، روایت باللفظ اور روایت بالمعنی، تو یہ روایت بالمعنی کے کیا ہیں، دوسری صورت ہے، دوسری وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت بالمعنی میں تو قرآن مجید کی دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص واقعات صورتوں میں بیان کیے ہیں، ایک صورت میں قصہ وہی واقعہ وہی بات کسی اور لفظ سے ہے، اور دوسری صورت میں وہی قصہ اور وہی واقعہ کسی اور لفظ سے۔ تو قرآن مجید سے بھی یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ایک بات کو مانند دوسرے لفظوں سے روایت کیا جا سکتا ہے، اگرچہ بعض تابعین جیسے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے بعض حضرات ہیں وہ روایت باللفظ کا اہتمام کرتے تھے۔ کہتے ہیں وَجَرْحُ الرُّوَاةِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ لَا يُعَدُّ مِنَ الْغِیبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، کہ راویوں پر جرح بقدر الحاجہ، حاجت کے مطابق جتنی ضرورت ہے، کہتے ہیں نا الضرورہ تقدر بقدرہا، ضرورت اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ اس کی ضرورت ہے، اس سے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، لازم کہ مذاق ٹھٹھا مخول راوی کے بارے میں یہ شروع کر دے۔ اللہ اکبر کبیر، کتنے ضعیف راوی ہیں اور کتنے صحیح الحفظ راوی ہیں جو بڑے ہی عابد اور زاہد ہیں اور عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر، تراجم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سنت کے بارے میں بڑے سخت ہیں، سنت پر عمل کرنے کے، بدعات سے وہ منحرف ہیں، لیکن صحیح الحفظ ہیں، کلام ہے ان پر۔ اب ان پر اس کلام کی وجہ سے ان کی باقی خوبیوں کو پر بھی پانی پھیر دینا یہ کوئی حرکت نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جرح المجروح من الرواة والشہود فإنہ جائز بإجماع المسلمین،
راویوں پر جو مجروح راوی ہیں ان پر جرح، اور گواہ جو ہیں ان پر جرح، یہ مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ گواہ پر جرح جائز ہے، گواہ پر جرح جائز ہے، اور راوی پر جرح بھی جائز ہے۔ آپ کبھی فرصت ملے تو امام وقی کی اخبار القضات پڑھیں، اخبار القضات، قاضیوں کی خبریں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جرح راویوں پر ہوتی تھی اور کیسی ہوتی تھی۔ آج کل تو اس طرح کا تصور بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک عدالت میں فریق مخالف نے جرح کی اس بات پر کہ نبی علیہ السلام نے مردوں کو مہندی لگانے سے روکا ہے، خوشبودار خوشبو لگا سکتے ہیں، رنگ والی نہیں لگا سکتے، اور اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اس کے لیے اس کی جرح قابل قبول، اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ اندازہ کیجیے۔ تو اس سے پوچھا، میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے پوچھئے کہ یہ میرا ہاتھ رنگا ہوا کیوں ہے؟ میرا باپ ہے بوڑھا، اور وہ خود داڑھی کو بالوں کو رنگ نہیں سکتا، ہفتہ 10 دن کے بعد اس کی داڑھی کو اور سر کے بالوں کو مہندی میں لگاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھوں میں مہندی کا اثر ان کی وجہ سے، دیکھیے نا، یہ یہاں تک جرا کہ ایک نے گواہی دی تو اس نے کہا جناب یہ کیسا گواہ ہے، میں نے کبھی اس کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مسجد میں، یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی اس میں اس قسم کے واقعات آپ کو ملیں گے جس سے پتہ چلے گا۔ اسی طرح جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن الکبریٰ ہے، اس میں بھی کتاب الشہادات میں اس قسم کے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ آج تو گاجر مولی کی طرح جیسے بازاروں میں ملتے ہیں، یہ اسی طرح بازاروں میں کیس کے مطابق گواہ ملتے ہیں، جیسے کیس کی نوعیت ہو اسی قیمت کا آپ کو گواہ مل جائے گا، اور وہ جھوٹی قرآن پکڑ کے بھی عدالت میں کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کو میں حاضر ناظر جان کے انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی جرأت ہے مسلمانوں کی۔ تو کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمانوں کا، تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے گواہ پر جرح کرنا بھی اور راوی مجروح پر بھی جرح کرنا۔ کہتے ہیں بل واجب للحاجہ، بلکہ ضرورت کے وقت یہ واجب ہے، لازم ہے، اذ یترتب علیہ فی شان الروات، اس لیے کہ اسی پر مرتب ہوتی ہے راویوں کی کیفیت، تمییز الاحادیث الثابتہ عن الروایات الضعیفہ والواہیہ والموضوعہ، اور اسی وجہ سے معلوم ہوتی ہے راویوں کی احادیث، الاحادیث الثابتہ، جو راویوں کی ثابت احادیث ہیں عن الروایات الضعیفہ، ان کی ضعیف روایتوں سے، واہی کمزور روایت سے، اور موضوع روایتوں سے۔ اللہ اکبر کبیر۔ التی لا تثبت صحتها لما فی احوال رواتها من الامور المنافیۃ للعدالت والضبط، کہتے ہیں وہ لا تثبت صحتها کہ نہیں ثابت ہوتی اس کی صحت، لما فی احوال رواتها، اس وجہ سے کہ ان کے راویوں کی حالت یہ ہے، من الامور المنافیہ، وہ حالت کیا ہے؟ ان امور منافیہ کے جو عدالت اور ضبط کے منافی ہیں، کیونکہ ان راویوں سے ایسی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جو عدالت اور ضبط کے کیا ہیں؟ منافی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى جَوَازِ الْغِیبَةِ لِغَرْضٍ شَرْعِيٍّ مَا يَلِي، کہتے ہیں کہ دلیل غیبت کے جواز پر
لغرض شرعی، شرعی غرض کے لیے، ما یلی جو آگے آ رہی ہے، آگے ہم دلیل دیتے ہیں کہ اس کی شرعی ضرورت کیا ہے۔ کہتے ہیں رہ گیا شرعی مسئلہ، فرماتے ہیں متفق علیہ شیخان من حدیث عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی متفق علیہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ان رجلا استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رآہ قال بیس اخو العشیرہ و بیس ابن العشیرہ، کہ ایک آدمی نے، کہتے ہیں اس کا نام عیینہ بن حسن تھا، ہے سواد نون، عیینہ بن حسن، عیینہ بن حسن، عیینہ بن حسن تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس نے اجازت طلب کی نبی علیہ السلام سے، تو آپ نے جب دیکھا نا اس کو تو کہا بے شاخ العشیرہ، قبیلہ کا یہ بھائی بہت برا ہے، قبیلے کا یہ آدمی اچھا نہیں ہے، برا ہے، و بے ابن العشیرہ، اور قبیلے کا یہ بیٹا اچھا نہیں ہے۔ فلما جلسا، وہ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، تطلق النبی فی وجہی وانبسط الیہ، تو نبی علیہ السلام نے خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھے، وہ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی دیکھتی رہی۔ فلما انطلق الرجل، جب وہ اپنی بات کہہ چکا اور چلا گیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حینا رأیت الرجل قلت له کذا وکذا ثم تطلقت فی وجہی وانبسطت له الیہ، آپ نے جب اس کو دیکھا تو یہ تبصرہ کیا، اور جب وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا تو آپ بڑے روشن چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ ملے ہیں اور اپنے پاس بٹھایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ، آپ نے فرمایا عائشہ متی عہدتنی فاحشا، عائشہ تو نے مجھے فاحش کب پایا ہے؟ اس کو میں نے دیکھا اور میرے ساتھ بیٹھا، میں اس کو دو چار سنا کے گھر سے نکال دیتا، دو چار سنا کے گھر سے نکال دیتا۔ متی عہدتنی فاحشا، مجھ کو بد زبان کا تم نے پایا ہے۔ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، اللہ کے ہاں برا وہ آدمی ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ڈرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے شر سے، اتقاء شرہ، جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ڈرے۔ کئی بڑے بڑے ڈیرے دار اور کئی بڑے بڑے جناب چودھری اور کئی بڑے بڑے لفنگے، انہاں تو ڈر دی وجہ تو سانو چنگے پلے مولویاں نو دی تائید کرنی پہندی۔ اب یہ مصداق، یہ حضرات کس کا مصداق ہے؟ اور یہ سمجھتے ہیں شاید مولوی صاحب نے بڑی عزت کی ہے ہماری، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جناب بڑی عزت کی ہے، آؤ بھگت کی ہے۔ اسی طرح یہ اہل ثروت، ان کی بھی یہی کیفیت۔ بھائی علماء تو ان کی عزت کرتے ہیں کہ ان میں جو خیر ہے ان کی وجہ سے، یہ جو تھوڑی بہت ہی دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہ جو ان میں شر ہے اس شر سے یا اس تمہارے شر کی تائید ہو جاتی ہے اس عالم کی آؤ بھگت سے، یہ وہ نہیں سمجھ پاتے، نہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق ہی دیتا ہے۔ وہ اپنی گریبان میں نظر دوڑا کے دیکھتے ہی نہیں کہ لوگ مجھ سے اگر بچتے ہیں تو کیا وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وفی روایت اتقاء فحشہ، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے فحش سے، بد کلامی، بد کرداری سے بچنے کے لیے گالیوں پر اتر آتے ہیں، اپنی دھونس دھاندلی دکھانے کے لیے مار کٹائی پر اتر آتے ہیں، معمولی باتوں پر۔ ہمارے ماحول میں ایسے لوگ ہیں نا، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عزت نہیں ہے اللہ کے ہاں، وہ بہت برے۔
فرماتے ہیں وجہ دلالت الحدیث، اور حدیث کی سے استدلال کی وجہ کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فی ذالک الرجل، کہ نبی علیہ السلام نے اس آدمی کے بارے میں بات فرمائی علی وجہ ذم، مذمت کی وجہ سے، لما کان فی ذالک مصلحۃ شرعیۃ، جبکہ اس میں شرعی مصلحت تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہی تنبیہ الی سوء خلقہ لیحذرہ السامع کما یفیدہ قولہ، اور یہ اس کے سوء خلق پر تنبیہ تھی تاکہ سننے والا اس سے بچ جائے، اس کے برے اخلاق سے بچ جائے، اس کی بد کلامی بد عملی سے بچ جائے، اور کما یفیدہ قولہ، جس طرح کہ پھر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان فائدہ دیتا ہے، بتلاتا ہے کہ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ ولذالک تطلق فی وجہہ وانبسط الیہ مدارۃ لہ لا مداہنۃ، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنے چہرہ مبارک کو اس کے لیے کیا کیا؟ ہنسایا اور خوش ہوئے اس کی طرف، اس کی مدارت کے لیے، لا کہ مداہنت کے لیے، اس کی مدارت کے لیے۔ مدارت کیا ہے؟ کہ دنیا کو خرچ کرنا دنیا کی اصلاح کے لیے، اور مداہنت کیا ہے؟ دین کو ترک کرنا دنیا کی اصلاح کے لیے۔ مداہنت ہے دین کو ترک کرنا دنیا کی اصلاح کے لیے، یہ مداہنت ہے۔ اور مدارت کیا ہے؟ کہ بدل الدین لصلاح الدنیا او الدین او ہما، دنیا اور دین کی اصلاح کے لیے دنیا خرچ کرنا، دین نہیں ترک کرنا چاہیے، دنیا ترک ہو جائے یہ درست ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ بھی اصلاح کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں ما اخرجہ الامام مسلم فی فاہدی من حدیث فاطمہ بنت قیس، کہ جس کو، اور اس کی دلیل وہ ہے جس کو نکالا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے، کہ ان ابا عمر تعظیم میں یہ ابو عمرہ بن حفص بنا ہوا ہے، تعظیم میں اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ابو عمرہ بن حفص بنا ہوا ہے، اور الاصحابہ میں ابو بکر بن حفص ہے، لیکن صحیح ابو عمر ہے، ابو بکر بھی نہیں ہے، ابو عمرہ بھی نہیں ہے، صحیح ابو عمر بن حفص ہے، کہ طلقہا البتہ، کہ انہوں نے طلاق بتہ دے دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا خَلَلْتِ فَآذِنِينِي، کہ جب تم عدت کو پورا کر لو تو پھر مجھے بتلانا، عدت طلاق جب پوری ہو جائے تو پھر بتلانا، پھر تیرے نکاح کی کوئی بات سوچیں گے۔ قالت، فاطمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فلما حللت ذکرت لہ، جب میں حلال ہوئی، عدت سے بری ذمہ ہو گئی، گویا کہ عدت سے میں بندھی ہوئی تھی، اب چھوٹ گئی۔ عدت میں انسان کیا ہے، عورت کیا سمجھتی ہے؟ میں بندھی ہوئی تھی، لیکن جو عدت میں بھی بندھی ہوئی نہ ہو وہ کیا عدت ہے؟ عدت میں تو ایک بندھن ہے نا دین کا، سمجھے نا بات؟ دین کا ایک بندھن ہے عدت والوں کے لیے، عورت کی عدت کے لیے ایک بندھن ہے، حتیٰ کہ سرما بھی نہیں لگانا، آنکھ دکھے کوئی اور دوائی لگا لو، سرما نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس میں زینت ہے، اور عدت کی صورت میں زینت کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہی ہمارے خواتین کو ایمان حیات دے،
تو فرماتی ہیں ذکرت لہو، تو میں نے ذکر کیا، علی صحابہ میں کیا ہے اس کا نام؟ ابو بکر بن حفص، تو کہتے ہیں فقلت، تو میں نے ذکر کہ ذکرت لہو ان معاویہ بن ابی سفیان و ابا جہم خطبانی، کہ ابو جہم اور معاویہ بن ابی سفیان دونوں کی طرف سے نا مجھے پیغام نکاح آیا ہے، تو میں حضرت کیا کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو جہم فلا یضع عصاہ من عاتقہ، وہ ذات سوٹا موڈے تے ہی رہندا ہے، وَأَمَّا مُعَاوِيَةَ فَسَأَلُوكُمْ لَا مَالَ لَهُ، رہ گئے معاویہ، تو وہ تو غریب آدمی ہے، کمزور ہے، اس کے پاس تو مال متاع ہی نہیں ہے، انکحی اسامہ بن زید، اسامہ بن زید سے نکاح کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وفی روایت، کہتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اما معاویہ فرجل طرب، کہ معاویہ جو ہیں وہ تو خاک آلود ہیں، لا مال لہو، مال ہی نہیں ان کے پاس، واما ابو جہم فرجل ضراب للنساء، اور ابو جہم جڑا ہے وہ عورتوں بہت ماردا ہے، نزلہ بر عضو ضعیف، عورتوں کو مارتا ہے، ولیکن اسامہ بن زید، لیکن اسامہ بن زید سے نکاح تم کر لو، یہ روایت ہے۔ اور یہ بھی اس روایت میں ہے، جب آپ نے یہ فرمایا تھا فقلت تو اسامہ، اللہ فقلت تو اسامہ تہاوناً اسامہ، کیونکہ حضرت اسامہ پکے رنگ کے تھے، کالے رنگ کے تھے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو ثم قلت، پھر معان بات، یہ کہہ کون رہا ہے کہ اسامہ سے نکاح کر لو، تو میں نے فوراً کہا طاعۃ للہ و رسول، ٹھیک ہے جی، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ پہلے دل میں آیا اسامہ، آپ اسامہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو خیر، وجہ دلالت الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر معاویہ و ابا جہم رضی اللہ عنہما بما فیہما لتعلق المصلحہ، جو کچھ ان دونوں میں کمزوری تھی، لتحقق المصلحہ، مصلحت کی تحقیق، حقیقت کے لیے، مصلحت کی بنا پر آپ نے ان کی حقیقت بیان کر دی۔ وہی المشورہ علی المستشیر بالاصلاح لہ، کیونکہ المستشیر مؤتمن، وہ امین ہوتا ہے، خیانت نہ کرے، صحیح مشورہ دے، اور جو مشورہ لیا گیا ہے کسی اور کو بھی بتلائے نہ۔ مشورہ آپ سے لیا گیا تو جو صحیح مشورہ تھا آپ نے وہ دیا۔ وَلِذَلِكَ قَالَ لَهَا علیہ الصلاۃ والسلام انکحی اسامہ بن زید۔ کہتے ہیں حال یشترط فی الراوی غیر العدالہ والضبط، جو آپ واقعہ بیان کیا جی ارتداد یمن والا واقعہ، ارتداد یمن، یہ اصحابہ میں دیکھ لیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حال یشترط فی الراوی غیر العدالہ والضبط ثم امور لا ترجع الى عدالت الراوی وضبطہ یمکن تقسیمها الی قسمین، یا پھر کہتے ہیں کچھ ایسے امور بھی ہیں جو عدالت اور ضبط کی طرف لوٹتے نہیں ہیں، ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الاول، پہلی قسم کیا ہے؟ ما لا یشترط بالاجماع، کہ جس میں بالاتفاق یہ شرط نہیں ہے، وہی حریت الراوی، کہ راوی آزاد ہو، غلام نہ ہو، یعنی راوی کا غلام ہونا یہ کوئی عیب نقص نہیں ہے۔
فقد حق الخطیب البغدادی اجماع الناس علی قبول روایت العبد. فرماتے ہیں آگے والثانی، اور دوسری بات، ما لا یشترط علی القول الراجح عند الجمہور فمنها ما یرجع الی الراوی. کہتے ہیں جس کا جو شرط نہیں ہے جمہور کے ہاں راجح قول کے مطابق، اور ان میں سے ایک راوی کے بارے میں 5 باتیں ہیں. پہلی بات کیا؟ الذکوریہ، کہ راوی کون ہو؟ مذکر ہو. واشتراطها فی الراوی منقول عن الامام ابی حنیفہ، اور اس کی شرط جو ہے کہ راوی مذکر ہونا چاہیے، مؤنث نہیں ہونا چاہیے. یہ امام صاحب سے منقول ہے. ولیکن استثناء من ذالک اخبار عائشہ و ام سلمہ، لیکن اس میں انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کی خبروں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادب القاضی کے حوالے سے ہے اور فتح المغیث کے حوالے سے. فتح المغیث میں جہاں بحث ہے نا من یقبل من الروات، اس کے تحت یہ بحث ہے جلد 2 صفحہ 161 میں. اور یہ ادب القاضی اصل میں کتاب ہے امام ماوردی کی الحاوی، اس کا ایک باب ہے. الحاوی کا ایک باب ہے ادب القاضی. یہ علی بن محمد بن حبیب الماوردی ابو الحسن الشافعی کی کتاب ہے، جو 450 میں فوت ہوئے. 450 میں فوت ہوئے ہیں علی بن محمد بن حبیب الماوردی ابو الحسن. انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، اور ان سے آگے نقل کی ہے حافظ سخاوی نے فتح المغیث میں. البتہ ایک بات اور بھی ہے یہاں کہ ابو ہاشم رمانی کہتے ہیں، جن کا نام یحییٰ بن دینار ہے اور وہ تہذیب کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کانوا یکرہون الروایات عن النساء الا عن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کانوا یکرہون الروایہ عن النساء، کہ جو ہمارے شیوخ اساتذہ تھے وہ عورتوں کی روایتوں کو پسند نہیں کرتے تھے سوائے ازواج مطہرات کے. کیوں؟ کہ ازواج مطہرات کی عدالت تو نصاً قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن باقی عورتوں کی عدالت کا تذکرہ وہ معدوم ہے. صحابیات زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ صحابیات کے علاوہ باقی تابعیات میں جو ازواج ہیں ان کی عدالت، کیونکہ وہ پردے میں بیٹھتی ہیں اور گھر میں بیٹھتی ہیں، تو ان کی عدالت اور ضبط کا اتنا علم نہیں ہوتا جتنا کہ مردوں کے بارے میں ہوتا ہے، اور جتنا پڑھنے پڑھانے کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے خواتین سے نہیں. الا یہ کہ وہ خواتین ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، جس طرح کہ ازواج مطہرات میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تابعین میں عمرہ بنت عبد الرحمن ہیں، یا اسی طرح بنت سیرین ہے، ابن سیرین عمرہ بنت سیرین ہے، بہت بڑی عابدہ زاہدہ. حتیٰ کہ ایک صاحب نے یحییٰ قاضی نے کہا ہے کہ میں تو نہ محمد بن سیرین کو نہ حسن بصری کو اس کے برابر سمجھتا ہوں جو مقام عمرہ بنت سیرین کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چلیے کہتے ہیں نمبر 2 الفقہ. دوسرا قول ہے فقہ کا. بعض نے اس کو شرط قرار دیا ہے کہ راوی فقیہ ہو، لیکن جمہور کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے. کہتے ہیں اشتہر عن الامام ابی حنیفہ
اشتراطہ لفقہ الراوی اذا خالف خبرہ قیاس الاصول. امام صاحب سے یہ بات مشہور ہے، امام صاحب سے یہ بات مشہور ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب کا یہ قول نہیں ہے. یہ دراصل یہ کیا ہے ان کے قاضی یار دیکھو، عیسیٰ بن ابان. ہاں، عیسیٰ بن ابان کا یہ قول ہے، اور کرخی وغیرہ وہ اس کی مخالفت کرتے، اور بہت سی روایات ہیں جو خلاف قیاس ہیں اور ہیں بھی ضعیف، اور امام صاحب اس کے بارے میں فتویٰ دیتے. اور یہ کشف الاسرار ہوئی یا التحریر ہوئی ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی، التقریر ہوئی اس کی شرح، تو ان میں یہ کہا گیا ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی اس بات پر واضح کیا ہے کہ یہ قول امام صاحب کا نہیں، عیسیٰ بن ابان کا ہے. اور ہمارے ہاں اصل راوی میں فقہ روایت شرط نہیں ہے، لیکن عیسیٰ بن ابان کی یہ بات متاخرین احناف میں آئی ہے، اور اصول فقہ میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ راوی فقیہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیر. واشترطہ آخرون عند تفرد الراوی بالحدیث، اور بعد نے اس کی شرط لگائی ہے جس وقت کے راوی کیا ہو، اکیلا ہو. اور دوسری واشترطہ ابن حبان، اور فقہ کی یہ شرط لگائی ہے ابن حبان نے عند ادائے راوی من حفظہ، جب راوی اپنے حفظ سے اس روایت کو بیان کرے. یعنی یہ اختلاف ہے، بعد نے تفرد کی وجہ سے کہ اکیلا عورت بیان کرنے والی نہ ہو، اور بعد نے جس طرح ابن حبان ہے وہ کہتے ہیں کہ ادا کے وقت راوی کو روایت جب حفظ سے بیان کرے تو اس کو فقیہ ہونا چاہیے. اور کیوں ہونا چاہیے یہ میں نے بتلایا تھا کہ ان کی جو الصحیح ہے اس کے مقدمے میں بھی اور مجروحین میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جب راوی روایت بالمعنی کرے اور معنی سے اس کو معانی سے وہ بے خبر ہو، اس کا اتنا ملکہ اور اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ الفاظ مانن بیان کرے اور جو روایت کی حقیقت تھی اس کو دوسرے الفاظ سے ہی بدل دے، تو کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ راوی فقیہ ہو، اس کو الفاظ کے مدلولات اور اس سے استدلال کے معنی اور مطالب سے آگاہی ہو. سمجھے بات؟ ابن حبان یہ کہتے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک بھی یہ شرط نہیں ہے. آگے پھر ان کی بات ہے فقال ثقۃ الحافظ، یہ انشاءاللہ بات ان کی آگے پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو.